آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے کوے کا دکھ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کوے نے منڈیر پر بیٹھ کر زور زور سے شور مچایا، کائیں 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 کائیں۔ منّے میاں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، امی جان، کوے کو آج بہت سردی لگ رہی ہے، دیکھیے تو کتنا شور مچا رہا ہے۔ امی جان جلدی سے اٹھیں۔ ابھی منّے میاں کا میٹھا پراٹھا بنانا تھا، پھر کیلے دودھ کا شیک تیار کرنا تھا۔ منّے میاں اسکول میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، اس لیے ان کے بڑی ناز برداریاں ہو رہی تھیں۔ منّے میاں نے کہا، امی جان آج بہت سردی ہے، دیکھیے کوے کو بھی لگ رہی ہے۔ امی نے کہا، نہیں بھائی، کوے کو سردی نہیں لگ رہی، اسے تو اللہ میاں نے پروں کا کوٹ پہنایا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ میاں کو کوا زیادہ پسند ہے، انہوں نے کوے کو کوٹ دیا ہے اور مجھے تو نہیں دیا۔ کیوں نہیں، تمہیں تو اور بھی بہت کچھ دیا ہے، جلدی جلدی کھاؤ، اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ دیکھو ابھی ملک شیک بھی پینا ہے۔ منّے میاں کے دل میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن امی جان کے کہنے پر جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ چھوٹا سا بیگ اور پانی کی بوتل دے کر امی جان نے اسکول کی بس میں بٹھا دیا۔ ابو آفس چلے گئے۔ امی جان کی مصروفیت ختم ہوئی تو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو کوے کی کائیں کائیں توڑ رہی تھی۔ امی نے سوچا، واقعی یہ کوا اس قدر کیوں شور مچا رہا ہے؟ وہ صحن میں نکل آئیں کہ دیکھیں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کوا آم کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پتوں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، نیچے سے مشکل سے نظر آ رہا تھا، لیکن رہ رہ کر اس کی آواز آ رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ امی نے اس کی کائیں کائیں سے پریشان ہو کر کہا۔ کوا پھر چلایا، کائیں 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 کائیں۔ امی ذرا قریب آئیں تو دیکھا کہ آم کے درخت کے نیچے ایک جگہ بہت سی چونٹیاں جمع تھیں، کالی کالی ڈھیر ساری۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا آبھار نظر آ رہا تھا۔ ساری چونٹیاں کچھ اس طرح جمع تھیں کہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ چونٹیاں کس چیز پر چڑھی ہیں۔ امی کچھ اور قریب آئیں تو دیکھا کہ آبھار کے اندر سے دو گلابی گلابی پیر نظر آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو چڑیا کا بچہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ کوے کا بچہ ہے، جب ہی تو اس قدر پریشان اور دکھی ہے۔ امی نے ایک لکڑی لے کر چونٹیوں کو درمیان سے ہلایا، چونٹیوں میں ہلچل مچ گئی۔ امی نے تھوڑا اور ہلایا اور ذرا دور چلی گئیں، کیونکہ چونٹیوں میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ امی کو ڈر تھا کہ وہ ان کے اوپر نہ چڑھتی چلی جائیں۔ اب امی نے تھوڑی دیر بعد ڈنڈی سے ہلانا شروع کیا تو چونٹیوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ امی نے ڈنڈی سے کوے کے بچے کو چونٹیوں سے ذرا دور کر دیا۔ کوا بولا، کائیں کائیں۔ امی کو ایسا لگا جیسے کوا کہہ رہا ہو کہ میرے بچے کو جلدی چونٹیوں سے نجات دلاؤ۔ امی نے کیاری میں پڑی کھرپی سے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، کوے کے بچے کو ڈنڈی کے ذریعے سے اس گڑھے میں ڈال کر کھرپی کی مدد سے اسے بند کر دیا۔ امی نے کوے کی طرف دیکھا، کوا خاموش تھا، اب وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اسکول سے منّے میاں آئے تو تب بھی انہیں کوے کا شور یاد تھا۔ امی سے پوچھا، میرے جانے کے بعد کوا چپ ہو گیا تھا؟ امی بولی، ہاں۔ منّے میاں نے کہا، اور مجھے اسکول بھیجنے کے لیے اتنا شور مچا رہا تھا؟ امی نے جواب دیا، نہیں، اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس کا بچہ اسکول نہیں جا سکے گا۔ منّے نے پوچھا، کیوں؟ امی نے بتایا، اس لیے کہ وہ درخت سے گر کر اللہ میاں کو پیارا ہو گیا تھا، یعنی اللہ میاں کے پاس چلا گیا تھا۔ سامنے منّے میاں سمجھ گئے، اچھا اس لیے چور مچا رہا تھا، بلکہ رو رہا تھا۔ اب کہاں سے کوے کا بچہ؟ منّے میاں سمجھ گئے، اچھا اس لیے شور مچا رہا تھا، بلکہ رو رہا تھا۔ اب کہاں ہے کوے کا بچہ؟ شام کو سو کر اٹھو گے تو میں دکھا دوں گی۔ چلو اب کھانا کھا کر آرام کرو اور تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کو منّے میاں نے اٹھتے ہی امی سے کہا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کوے کا بچہ کہاں ہے اور کوے کا رونا ختم کیسے ہوا؟ امی اسے لے کر صحن میں آ گئیں، کیاریاں دکھائیں اور کیاری میں ننھی سی قبر دکھا کر بولیں، یہ کوے کے بچے کی قبر ہے۔ صبح کو کوے کے بچے کو کھانے کے لیے چونٹیاں جمع ہو گئی تھیں۔ کوے کو دکھ تھا، اس لیے چلا رہا تھا، پھر آپ نے اسے مٹی میں دبا دیا، کیا اسے دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ امی نے سمجھایا، نہیں بیٹا، ہر چیز کو مٹی میں ہی تو جانا ہے، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو بھی اسی طرح قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، منّے میاں نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑی، قبر میں تو اندھیرا اور مٹی ہوتی ہے، چونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں۔ اللہ میاں نے وعدہ کیا ہے، جو بچے نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت
लावत को समझकर इस पर अमल करेंगे, इनकी कब्र रोशन, ठंडी और कीड़े मकोड़ों से महफूज होगी। अच्छे अमाल की वजह से कब्र इन्हें हर तरह से अपनी हिफाजत में रखेगी। अच्छा तो अम्मी, मैं भी नमाज़ पढ़ूँगा और अच्छी बातों पर अमल भी करूँगा। आप मुझे कब से नमाज शुरू कराएंगी? अम्मी ने खुश होकर मुन्ने मियाँ को सीने से लगाया, आज ही से। अच्छा दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।